السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، پیارے بھائیوں اور دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں آپ جانیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کا واقعہ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے دونوں بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام اور حضرت اسحاق علیہ السلام اور اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو دعوت و تبلیغ کے لیے کس علاقے میں مقرر فرمایا تھا۔ ان واقعات کو جاننے سے پہلے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ویڈیو بر وقت آپ کو ملتی رہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے جلیل القدر اور مقرب ترین پیغمبروں میں سے ایک ہیں، جنہیں خلیل اللہ یعنی اللہ کے دوست کے خطاب سے نوازا گیا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بعد آپ علیہ السلام وہ پہلے نبی ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے توحید کی دعوت پھیلانے کے لیے مبعوث فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے عراق، مصر، شام، فلسطین سے لے کر عرب کے صحرائی وادیوں تک توحید کی دعوت عام کی۔ پھر اپنے مشن کی تکمیل کے لیے سرزمین عرب میں اپنے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو، شام و فلسطین میں اپنے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو اور مشرقی اردن میں اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کو مقرر فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں 69 مقامات پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر کیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے آباء و اجداد عرب سے ہجرت کر کے بابل میں آباد ہو گئے تھے، وہیں آپ علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ علیہ السلام کے والد کا نام طارق تھا، لیکن آزر کے نام سے مشہور ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش کے وقت آزر کی عمر 75 سال تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے علاوہ آزر کے 2 بیٹے اور تھے، ایک کا نام ناحور تھا اور دوسرے کا حران تھا۔ حران کا انتقال آزر کی زندگی میں ہی ہو گیا تھا۔ حران کا ایک بیٹا تھا جس کا نام لوط تھا۔ لوط علیہ السلام نے باپ کے انتقال کے بعد اپنی زندگی کا بیشتر حصہ اپنے چچا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ گزارا، یہاں تک کہ اللہ رب العزت نے حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت سے سرفراز فرمایا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد آزر کا پیشہ بت تراشی اور بت فروش تھا۔ بابل اور اس کے آس پاس کے علاقوں پر نمرود کی بادشاہی تھی، جو ایک بہت طاقتور، متکبر، جابر اور بت پرست حکمراں تھا۔ کہتے ہیں کہ سر پر تاج سب سے پہلے نمرود ہی نے پہنا تھا۔ یہ بزور طاقت رعایا سے پرستش کرواتا تھا۔ ایک مرتبہ اس نے عجیب و غریب خواب دیکھا کہ آسمان پر ایک بڑا روشن اور خوبصورت ستارہ نمودار ہوا، جس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ اس نے آسمان پر چمکتے چاند اور لاکھوں ستاروں کی روشنی کو ماند کر دیا۔ صبح ہوئی تو نمرود نے شہر کے تمام بڑے کاہنوں اور نجومیوں کو دربار میں طلب کر کے اپنا خواب سنایا اور تعبیر مانگی۔ نجومی نے تعبیر بتائی کہ اس شہر میں عنقریب ایک ایسا بچہ پیدا ہونے والا ہے جو عظیم بادشاہ کے زوال کا باعث بنے گا اور ہمارے خداؤں کے مقابلے میں ایک خدا اور اس کے دین کا پرچار کرے گا۔ نجومیوں کی اس خبر نے نمرود کو سخت پریشان کر دیا، چنانچہ اس نے فوری حکم جاری کر دیا کہ جو بھی بچہ پیدا ہو اسے فوری قتل کر دیا جائے۔ بادشاہ کے حکم پر عمل درآمد شروع کر دیا گیا اور بابل کی سرزمین نوزائیدہ بچوں کی خون سے سرخ ہو گئی۔ ابھی بادشاہ کے فرمان کو کچھ ہی وقت گزرا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ولادت کا وقت قریب آ گیا۔ آزر ان کی بیوی کو اپنی اولاد کا خون کسی صورت میں قبول نہ تھا، لہذا دو نے اسے چھپ کر پالنے کا فیصلہ کر لیا اور بچے کی پیدائش سے پہلے ہی بابل کے پہاڑوں کے درمیان ایک غار تلاش کر لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی والدہ نے اس پہاڑ میں بچے کو جنم دیا اور بچے کو اللہ کے سپرد کر کے گھر واپس آ گئی۔ والدہ باقاعدگی سے چھپتے چھپاتے غار میں جاتی اور بچے کو دودھ پلا کر واپس آ جاتی۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد آپ علیہ السلام بڑے ہو گئے تو والدین گھر لے آئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی صراط مستقیم پر رکھا تھا اور اپنا رسول منتخب کر لیا تھا۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ابراہیم کو پہلے سے ہی ہدایت دی تھی اور ہم ان کے حال سے واقف تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے والد کو بت تراشتے اور ان کے پوجتے دیکھا تو ان سے سوال کیا، یہ کیا ہے؟ والد نے کہا کہ یہ ہمارے خدا ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے تعجب سے کہا، یہ کیسے خدا ہے کہ جن کو آپ پتھر کے ٹکڑوں سے تراش رہے ہیں؟ ایک دن والد نے انہیں ایک ٹوکرے میں بہت سے بت رکھ کر دیے کہ انہیں بازار جا کر بیچ آؤ۔ والد کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے ٹوکرا لے کر بازار پہنچ گئے اور آواز لگائی، اے لوگو، آؤ اور اپنے ان خداؤں کو خرید لو جو تم کو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ نقصان۔ لوگ جمع ہوتے، اپنے خداؤں کے بارے میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو کو تعجب سے سنتے اور آگے بڑھ جاتے۔ بازار جانے کا یہ سلسلہ کئی دن تک جاری رہا۔
جب ایک بدھ بھی نہ بکا بلکہ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شکایتوں کے انبار لگا دیے تو آزر نے انہیں بازار بھیجنا بند کر دیا۔ دوستو، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بچپن کا واقعہ تھا۔ اگلے ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کی پہچان کیسے کی۔ اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی تو دوستوں کو شیئر کریں، کچھ اعتراض ہو تو کمنٹ کریں۔ فی امان اللہ۔